آج میں آپ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک کا ایک واقعہ ذکر کرنے جا رہی ہوں۔ مکہ میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ ایک دن وہ اپنے گھر کا سامان باندھ کر اپنے دروازے پہ بیٹھی ہوئی تھی، کیونکہ اس نے سنا تھا کہ مکے میں ایک جادوگر ہے، جسے ملتا ہے اس کا دین چھین لیتا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس سے ملاقات ہو جائے اور وہ میرا دین ہی چھین لے، تو مجھے یہ شہر ہی چھوڑ دینا چاہیے۔ گھر کے دروازے پہ سامان باندھ کر بیٹھی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں سے گزرے۔ اس نے دیکھا تو کہا، بیٹے یہ سامان تو میرے سر پہ رکھ دے۔ حضور نے سامان اٹھایا، دیکھا تو بوجھل اور وزنی تھا، اور بڑھیا کو دیکھا تو کمزور تھی۔ تو کہا کہ بڑھیا، اگر چاہو تو جہاں چاہتی ہو میں خود نہ چھوڑاؤں۔ اس نے کہا، اس سے بڑی مہربانی کیا ہوگی۔ حضور نے سامان اٹھایا اور بڑھیا سے باتیں بھی کرنے لگے۔ تو بڑھیا سے پوچھا کہ کیوں جا رہی ہو؟ اس نے کہا، سنا ہے یہاں ایک جادوگر ہے جو لوگوں کا دین لوٹ لیتا ہے۔ میں نے ساری زندگی بتوں سے وفا کی ہے، میرے آباء و اجداد نے بھی بتوں سے وفا کی ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ دین اجداد ہاتھ سے نہ چھوٹ جائے۔ آخر اس شہر میں رہتی ہوں، کہیں مل نہ جائے وہ۔ خیر حضور نے کچھ نہیں کہا۔ جہاں تک اس نے جانا تھا اس کا سامان پہنچایا اور سامان سپرد کر کے واپس پلٹنے لگے تو اس نے کہا، بیٹا اپنا نام تو بتا دے۔ لوگ کہیں گے کہ مکہ چھوڑ آئی ہو تو بتاؤں گی کہ ایک جادوگر کے دکھ سے چھوڑ آئی ہوں، تو وہ کتنا برا بلا کہیں گے شہر مکہ کو کہ جس مکہ سے لوگ نقل مکانی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں۔ تو انہیں یہ بھی بتاؤں گی کہ جس مکے میں جادوگر رہتا ہے وہاں اتنا اچھا نوجوان بھی رہتا ہے، تو تیرا نام لیا کروں گی، تیرے قصیدے پڑھا کروں گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، کہا، بڑھیا جس جادوگر سے بھاگ کے آئی ہے وہ تیرے سامنے کھڑا ہے۔ اس نے کہا، سچ سے آپ ہی محمد ہیں؟ حضور نے فرمایا، نام میرا یہی ہے۔ تو اس نے کہا کہ پھر آپ کا جادو میرے اوپر چل گیا۔ اللہ اکبر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم لوگوں کی خدمت کریں، بوڑھوں کے کام آئیں، مصیبت زدہ کے کام آئیں اور بے سہاروں کا سہارا بنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم ہو کر یتیم پرور تھے، لاچاروں کی مدد کرتے، لوگوں کے گھروں میں پانی بھر کر دیتے تھے اور دکھیوں کے کام آ جاتے اور مصیبت زدوں کے کام آ جاتے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنے والوں، امت میں آپس میں حسد نہ پھیلاؤ، بغض نہ کرو، نفرتوں کے پہاڑ کھڑے نہ کرو، ایک دوسرے سے محبت سے پیش آؤ تاکہ امت واحدہ بنے، اور اپنے ماحول کو، اپنی معاشرت کو ایک خوبصورت معاشرت کا رنگ دو، اور اپنی زندگی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کر دو۔